ناظرین، نمرود دنیا کا وہ واحد بادشاہ تھا جس نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ نمرود کافر اور زناکار تھا۔ یہی وہ پہلا شخص تھا جس نے اپنے سر پر تاج رکھا اور کھلے عام خدائی کا دعویٰ کیا۔ اسی دور میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے بتوں کو توڑ ڈالا۔ اس گستاخی پر نمرود نے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا، لیکن اللہ کے حکم سے وہ آگ حضرت ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی۔ اسی واقعے کے دوران نمرود کی اپنی بیٹی نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ جب نمرود کو اس بات کی خبر ملی تو اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کیا، یہ بڑا عبرتناک واقعہ ہے جسے ہم آگے بیان کریں گے۔ ساتھ ہی یہ بھی جانیں گے کہ نمرود کی لگائی ہوئی آگ کتنے دنوں تک جلتی رہی، اللہ نے چھپکلی کو مارنے کا حکم کیوں دیا اور مینڈک کو قتل کرنے سے کیوں منع فرمایا۔ آخر کار نمرود کا انجام کیا ہوا؟ ناظرین، نمرود وہ بادشاہ تھا جس نے سب سے پہلے اپنے سر پر تاج سجایا اور خدائی کا اعلان کیا۔ وہ زنا کی پیدائش تھا۔ اس کی ماں نے گناہ کے نتیجے میں اسے جنم دیا۔ اگر اس وقت بادشاہت کا کوئی وارث نہ ملتا تو حکومت ختم ہو جاتی، لیکن یہ لڑکا بڑا ہوا اور ایک عظیم بادشاہ بن بیٹھا۔ روایات میں آتا ہے کہ دنیا کی حکومت صرف 4 افراد کو ملی۔ ان میں 2 مومن اور 2 کافر تھے۔ مومن حکمرانوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین تھے، جبکہ کافروں میں نمرود اور بخت نصر۔ نمرود نے اپنی سلطنت میں یہ قانون نافذ کیا تھا کہ ساری خوراک اس کے قبضے میں رہے گی اور صرف وہی لوگ کھانا حاصل کر سکیں گے جو اس کی خدائی کو مانے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس کے دربار میں دانے لینے گئے۔ نمرود نے کہا، پہلے میری خدائی کو تسلیم کرو، پھر تمہیں اناج دیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے دربار میں کھڑے ہو کر اعلان کیا، اے نمرود، تو جھوٹا ہے۔ یہ سن کر نمرود غصے سے اپنی سلطنت سے نکل گیا اور ایک دانہ تک نہ دیا۔ آپ اور آپ کے ماننے والے مومن سخت بھوک اور فاقوں میں مبتلا ہو گئے۔ اسی وقت آپ نے ایک بوری لی اور ایک گدھا گاڑی کے پاس جا کر اس میں ریت بھر لائے۔ پھر اللہ سے دعا کی۔ اللہ کے حکم سے وہ ریت آٹا بن گئی۔ آپ نے وہی آٹا اپنے ساتھیوں کو کھلایا اور خود بھی کھایا۔ اس واقعے کے بعد نمرود کی دشمنی اور بڑھ گئی۔ اس نے آپ کو آگ میں ڈالنے کا حکم دیا، لیکن اللہ کے حکم سے وہ آگ گلزار بن گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سلامت آگ سے باہر آ گئے اور اللہ کی توحید کا اعلان کرنے لگے۔ آپ نے پکار کر کہا، اے نمرود، تو جھوٹا ہے، معبود صرف ایک اللہ ہے۔ نمرود آپ کی حق بات سے عاجز آ گیا۔ ایک دن اس نے آپ کو اپنے دربار میں بلایا اور مناظرہ شروع کر دیا۔ نمرود نے کہا، اے ابراہیم، مجھے بتاؤ تمہارا رب کون ہے جس کی عبادت کی طرف تم لوگوں کو بلاتے ہو؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے تکبر سے جواب دیا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے دربار میں 2 قیدیوں کو بلایا، ایک کو رہا کر دیا اور دوسرے کو قتل کر دیا، اور کہنے لگا، دیکھو میں نے بھی زندہ کیا اور موت دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ شخص حماقت پر اترا ہوا ہے اور زندہ کرنے اور مارنے کا اصل مطلب نہیں سمجھ سکا۔ آپ نے ایک نہایت واضح دلیل پیش کی اور فرمایا، اے نمرود، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ اگر تو سچا خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ یہ سن کر نمرود کے پاس کوئی جواب نہ رہا، وہ لاجواب ہو گیا۔ قرآن مجید اس مناظرے کو ان الفاظ میں بیان فرماتا ہے، اے محبوب، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے بادشاہت دی تھی؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، تو اس نے کہا، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا رب تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم مغرب سے نکال لاؤ۔ تو وہ کافر حیران رہ گیا، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہاڑ کی طرح مضبوطی کے ساتھ اللہ کی توحید پر قائم رہے۔ نہ نمرود کی سلطنت کی فوجیں اور نہ اس کی سازشیں آپ کو اللہ کی راہ سے ہٹا سکیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے ظلم نے شکست نہ دی۔ وہ ظالم بادشاہ آپ کو آگ میں ڈال دیتا ہے، لیکن آپ کے قدموں میں لرزش تک نہیں آتی۔
آپ برابر توحید کا نعرہ بلند کرتے رہے۔ پھر اس بے رحم شخص نے آپ کو روکنے کی کوشش کی، مگر آپ کے عزم اور استقامت میں ذرا بھی فرق نہ آیا۔ آخرکار نمرود نے آپ کو چیلنج دیا کہ شاہی دربار میں آؤ تاکہ تجھے شکست دے سکوں، مگر آپ نے بے خوفی کے ساتھ اس چیلنج کو قبول کیا اور دربار میں حاضر ہوئے۔ وہاں آپ نے ایسی زبردست دلیل پیش کی کہ نمرود ششدر رہ گیا اور لاجواب ہو کر خاموش ہو گیا۔ یوں دربار میں حق کا بول بالا ہوا، سچائی کا کلمہ گونج اٹھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صداقت کا پرچم بلند ہو گیا۔ آخرکار نمرود مچھر کی طرح ذلیل و رسوا ہوا۔ بتوں کے توڑنے کا واقعہ۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک عید کے دن نمرود کی قوم کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو میلے میں چلنے کی دعوت دینے لگے، مگر آپ نے بیماری کا عذر پیش کر کے جانے سے انکار کر دیا۔ دراصل آپ ایسی ہی کسی گھڑی کی تلاش میں تھے۔ جب پوری قوم میلے کے لیے شہر سے باہر چلی گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کاندھے پر کلہاڑا لے کر بت خانے میں داخل ہوئے۔ وہاں سے زیادہ تر بت آپ کے والد آزر کے بنائے ہوئے تھے۔ آپ اس بت خانے کے سب سے بڑے اور مقدس بت کے سامنے پہنچے۔ قوم کا عقیدہ تھا کہ یہی ان کے معبودوں کا سردار ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ان بتوں کے سامنے میوے، کھانے اور مٹھائیوں کے ڈبے نظر کے طور پر رکھے گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ کھانے تمہارے لیے ہیں تو تم کیوں نہیں کھاتے؟ پھر دوبارہ فرمایا، میں تمہیں سے مخاطب ہوں، کیا تم سنتے نہیں؟ کیا تم مجھے کوئی جواب نہیں دیتے؟ اس کے بعد آپ نے کلہاڑا اٹھایا اور سب بتوں کو توڑ ڈالا، صرف ایک بڑے بت کو چھوڑ دیا اور کلہاڑا اسی کے کاندھے پر لٹکا دیا۔ جب نمرود کی قوم اگلے دن واپس آئی تو انہوں نے یہ تباہی دیکھ کر زمین اپنے پیروں تلے سے کھسکتی محسوس کی۔ ان کے معبود ٹوٹ پھوٹ کر بکھرے پڑے تھے۔ یہ خبر سب سے پہلے نمرود کو پہنچی۔ اس نے کہا، جب کسی کو یہ سب کرتے نہیں دیکھا تو کسی کو سزا کیوں دی جائے؟ لیکن ایک بات طے ہے کہ یہ کام ابراہیم ہی نے کیا ہوگا، کیونکہ اس نے کہا تھا، خدا کی قسم میں تمہارے بتوں کو درست کر کے چھوڑوں گا۔ نمرود نے حکم دیا کہ ابراہیم کو فوراً گرفتار کیا جائے اور دربار میں پیش کیا جائے۔ چنانچہ آپ کو گرفتار کر کے شاہی دربار میں لایا گیا۔ دربار عوام و خواص سے بھرا ہوا تھا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے وقار اور فخر کے ساتھ دربار میں داخل ہوئے۔ آپ نے شاہی پروٹوکول کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے نمرود کے سامنے کھڑے ہو کر توحید کا پیغام دیا۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ جب قوم نے اپنے ٹوٹے ہوئے بت دیکھے تو چیخ اٹھی، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے؟ بے شک یہ کوئی بڑا ہی ظالم ہے۔ لوگوں نے کہا، ہم نے ایک نوجوان کو ان کے بارے میں بات کرتے سنا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے۔ چنانچہ حکم ہوا، اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ خود گواہ بنے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام دربار میں لائے گئے تو ان سے سوال کیا گیا، کیا یہ کام تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہایت حکمت سے جواب دیا، یہ کام تو اس بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر یہ بول سکتا ہے تو اس سے پوچھ لو۔ یہ سن کر پجاری شرمندگی سے سر جھکا کر بولے، ابراہیم تم اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ پتھر کے بت نہ بول سکتے ہیں نہ جواب دے سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً جواب دیا، جب یہ نہ بول سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، نہ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں، تو پھر تم ان سے بھلائی کی امید اور نقصان کا خوف کیوں رکھتے ہو؟ تم پر افسوس ہے کہ تم کائنات کے اصل مالک اللہ کو چھوڑ کر ان بے جان پتھروں کی عبادت کرتے ہو۔ کیا تم عقل اور ہوش نہیں رکھتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ جرأت مندانہ بات قوم کے باطل عقیدے پر ایسا زبردست وار تھی کہ ان کے دل کانپ اٹھے۔ ان کے مذہبی پیشوا بھی لاجواب ہو گئے۔ نمرود نے اپنے معبودوں کو بے بس اور ذلیل دیکھ لیا۔ لیکن نمرود بڑا مکار شخص تھا۔ اس نے سوال کیا، ابراہیم تم اپنے باپ دادا کے دین کی مخالفت کیوں کرتے ہو؟ تم ان مقدس بتوں کو معبود ماننے سے انکار کیوں کرتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کائنات کا اصل مالک صرف اللہ ہے، ہم سب اسی کی مخلوق ہے۔ یہ پتھر اور لکڑی کے بت خدا نہیں ہیں، بلکہ اپنی حفاظت کے لیے دوسروں کے محتاج ہیں۔ عبادت کا مستحق صرف وہی ذات ہے جو بے نیاز ہے اور ساری مخلوقات اسی کی محتاج ہیں۔
नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, अगर मेरे सिवा कोई खुदा है तो उसकी ऐसी सिफ्त बयान करो जो मुझ में ना हो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा रब वो है जो जिंदगी बख्शता है और मौत देता है। नमरूद ने तकब्बुर से कहा, जिंदगी और मौत मेरे अख्तियार में है। चुनाचे उसने हुक्म दिया कि एक कैदी को कत्ल कर दिया जाए और दूसरे को रिहा कर दिया जाए। फिर गुरूर से कहने लगा, देखा, मैं भी जिंदगी देता और मौत देता हूं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा रब तो कायनात के हर जर्रे का खालिक है। सूरज को रोज मशरिक से निकालता है और मगरिब में गुरूब करता है। अगर तू खुदा है तो सूरज को मगरिब से निकाल कर दिखा। ये सुनकर नमरूद के होश उड़ गए और वो लाजवाब हो गया। कौम के सरदारों और बुत परस्तों में खलबली मच गई। सब चिल्लाने लगे, इब्राहीम ने हमारे माबूदों की तौहीन की है और अपने आबाओ अजदाद के दीन का इनकार किया है। इसकी सजा सिर्फ यही है कि इसे आग में जलाया जाए। बुतों को तोड़ना नमरूद और उसकी कौम के नजदीक नाकाबिले मुआफी जुर्म था। इसलिए यह फैसला किया गया कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंक दिया जाए, ताकि आइंदा कोई शख्स माबूदों की बेहुरमती की जुर्रत ना कर सके। चुनांचे पूरी कौम ने लकड़ियां जमा करना शुरू की। अगर कोई बीमार होता या किसी का कोई काम रुका होता तो वो ये मन्नत मानता कि अगर उसकी हाजत पूरी हो गई तो वो लकड़ियां जमा करके इब्राहीम को जलाने में हिस्सा डालेगा। यूं बरसों तक लकड़ियां जमा की जाती रहीं, यहां तक कि लकड़ियों का पहाड़ खड़ा हो गया। फिर एक गहरा गड्ढा खोदकर इन लकड़ियों को उसमें डाल दिया गया। नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करके एक लोहे के तनूर में डालने का हुक्म दिया और आग को भड़का दिया। ये आग कई दिनों तक दहकती रही, मगर जब वक्त आया और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया तो अल्लाह के हुक्म से वो आग ठंडी और सलामती वाली हो गई। आप सलामत बाहर आ गए। आग ने आपके जिस्म को जरा भी नुकसान न पहुंचाया। नमरूद इस मंजर को देख के सख्त हैरान रह गया। फिर उसने हुक्म दिया कि इब्राहीम को कैद खाने में डाल दिया जाए ताकि इन्हें खत्म करने का कोई और तरीका सोचा जा सके। रिवायात में आता है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कभी 40 दिन के लिए कैद किया गया और बाज़ रिवायात में 7 साल कैद का जिक्र मिलता है। इसी दौरान नमरूद ने नजर आतिश करने का फैसला किया। कूफा के मकाम पर नमरूद ने एक 4 दीवारी तैयार करवाई। बाज़ रिवायात के मुताबिक इसकी लंबाई और चौड़ाई 4-4 फुट और ऊंचाई 100 फुट थी, जबकि एक और रिवायत के मुताबिक इसकी लंबाई 60 फुट, चौड़ाई 40 फुट और ऊंचाई 20 फुट थी। जब ये 4 दीवारी मुकम्मल हुई तो नमरूद ने हुक्म दिया कि इन्हें जलती हुई लकड़ियों से भर दिया जाए। यूं महीनों तक लकड़ियां जमा की जाती रहीं। जब ये दहकती आग भड़की तो शोले इस कदर बुलंद हुए कि कोई करीब जाना तो दरकनार, परिंदे भी ऊपर से गुजर ना सकते थे। रिवायत में आता है कि ये आग 2 साल तक दहकती रही और लकड़ियां बाहर से ला लाकर डाली जाती रहीं। अब मुश्किल ये थी कि हजरत इब्राहीम को आग में किस तरह डाला जाए, क्योंकि कोई शख्स करीब जा नहीं सकता था। इस पर लोग शशो पंज में पड़ गए। तब शैतान ने उन्हें मशवरा दिया और मंजनीक बनाने का तरीका बताया। जब आग पूरी तरह दहक उठी और आजमाइश के लिए तैयार हो गई तो एक बड़ा पत्थर इसमें डालकर तजुर्बा किया गया। जब वो कामयाब रहा तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथ पांव बांध दिए गए, नेज़ा आपके गले पर रखा गया और फिर आपको मंजनीक के जरिए आग में फेंक दिया गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ। रिवायत है कि जब आपके हाथ पांव बांधे गए तो आपने दुआ की। इमाम बुखारी रहमुल्लाह ने हजरत अब्द अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत किया है कि जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो आपने कहा, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, अल्लाह मुझे काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि आपने कहा, ए अल्लाह, तू ही आसमानों में यकता है और ज़मीन में भी यकता है। फरिश्तों की आमद। रिवायत में आता है कि आसमान के फरिश्ते अल्लाह के हुजूर अर्ज करने लगे कि या रब, इब्राहीम तेरा अकेला बंदा है जो तेरी तौहीद की दावत देता है और आज वो जलती आग में डाल दिया गया है। हमें हुक्म दे कि हम उसे बचाएं। अल्लाह ताला ने फरमाया,
जाओ, अगर इब्राहिम तुम्हारी मदद चाहे तो उसकी मदद कर देना। चुनाचे फरिश्ते उतरे और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया कि अगर आप इजाज़त दें तो हम आपकी मदद करें। मगर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये मेरे रब की आजमाइश है, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं। फिर हवा पर मुकर्रर फरिश्ता आया और अर्ज़ किया कि अगर आप हुक्म दें तो मैं आंधी से इस आग को बिखेर दूं। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे तुम्हारी मदद की हाजत नहीं। फिर पानी पर मुकर्रर फरिश्ता आया और अर्ज़ किया कि अगर आप कहें तो मैं पानी बरसाकर आग बुझा दूं। मगर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये पेशकश भी कबूल न की और सब्र व यकीन के साथ आग में डाले गए। उसी वक्त जब आपको आग की तरफ फेंका जा रहा था, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके सामने नमूदार हुए और अर्ज़ किया कि इब्राहिम, क्या आपको किसी चीज़ की हाजत है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, मगर तुमसे नहीं। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे रब के पास जाओ। इस पर आप अलैहिस्सलाम ने मज़ीद कहा, मुझे किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं, मेरा रब खुद हमारे हाल से वाकिफ़ है। यूं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया। अगर अल्लाह ताला ये ना फरमाता, ए आग, इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा, तो आग जलाने वाली ही रहती। हदीस में हज़रत काबुल अहबार रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि जिस दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद की आग में डाला गया, उस दिन दुनिया भर की आग बुझ गई थी। ना किसी का चूल्हा जलता था, ना कोई आग से कोई काम ले सकता था। हज़रत काब मज़ीद बयान करते हैं कि उस दिन आग ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बदन को नहीं जलाया, सिर्फ वो रस्सियाँ जली जिनसे आपको बांधा गया था। हज़रत सादी रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ एक फरिश्ता भी मौजूद था। 1 मील तक का इलाका ठंडा, पुरअमन और सायादार हो गया था। आग के बीचों बीच हरी भरी जन्नत जैसा बाग बन गया था, जहां रंग बरंगे फूल खिले हुए थे। हालांकि इस बाग के चारों तरफ आग शोले बरसा रही थी और लोग हैरत से हज़रत इब्राहीम को देख रहे थे। सुभान अल्लाह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद आज़र ने जब ये मंजर देखा तो अपने बेटे को खिताब करते हुए कहा, ए इब्राहीम, तेरा रब वाकई बेहतरीन रब है। इब्ने इसाकिर हज़रत इक्रिमा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत करते हैं कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने अपने बेटे को आग के बीचों बीच गुलो गुलजार में देखा तो मोहब्बत से पुकार उठी, ए मेरे बेटे, मैं भी तेरे पास आना चाहती हूँ। अल्लाह से दुआ कर कि वो मुझे भी तेरे इर्द गिर्द की आग की हरारत से बचा ले। ये वो लम्हा था जब अल्लाह ताला की कुदरत ने पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि उसका वली, उसका नबी, उसके इज़न के बगैर आग भी नहीं जला सकती। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी वालिदा से फरमाया, जी अम्मी जान, आइए। बस हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा आग की तरफ बढ़ीं, मगर आग ने उन्हें कोई नुकसान न पहुंचाया। वो अपने बेटे के पास पहुंची, उसे गले लगाया और मोहब्बत भरा बौसा दिया, फिर सुकून व इत्मीनान के साथ वापस लौट आईं। हज़रत मिनहाल बिन अमरू रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि मैंने सुना कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 40 से 50 दिन तक इस गुलो गुलजार में रहे। आप अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे कि मैंने अपनी ज़िंदगी के सब दिनों में इससे बेहतर और पुरसुकून ज़िंदगी कभी न गुजारी। मेरी ये ख्वाहिश थी कि मेरी पूरी ज़िंदगी इसी तरह बसर हो। काफिरों और मुशरिकों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बदला लेना चाहा, मगर वो खुद जलील और रुस्वा हुए। वो बुलंद होना चाहते थे मगर पस्त हो गए। वो गालिब आना चाहते थे मगर मगलूब हो गए। शायर मशरिक़ हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सच्ची मोहब्बत और यकीन को निहायत हसीन अंदाज में पेश किया है। ये वाक़या सिर्फ़ एक तारीख़ी मंज़र नहीं बल्कि इश्क़ हक़ीक़ी का अमली मुज़ाहिरा है। तारीख़ की कुतुब में ये भी मिलता है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की राह में आग में डालने का हुक्म दिया गया तो ये वाक़या ना सिर्फ इंसानों बल्कि जिन्नात और परिंदों में भी चर्चा बन गया। एक रिवायत के मुताबिक जब ये जिक्र चूंटी और छिपकली के दरमियान हुआ तो चूंटी ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हिमायत की, जबकि छिपकली नमरूद की तरफ माइल हो गई। एक और रिवायत में आता है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो छोटे छोटे परिंदे अपनी बिसात के मुताबिक अपनी चोंचों में पानी लेकर आग पर डालते ताकि आग ठंडी हो जाए। लेकिन छिपकली थी
کہ آگ کے شعلوں کو اور بھڑکانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مزید ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک خاتون جو فقہ بن مغیرہ رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام کی بیوی تھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر گئیں اور وہاں ایک نیزہ رکھا دیکھا۔ انہوں نے پوچھا، ام المؤمنین، یہ نیزہ کس مقصد کے لیے رکھا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، یہ چھپکلی کو مارنے کے لیے ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا کہ اس کے محبوب بندے کے سامنے آگ بھی اپنی تاثیر کھو دیتی ہے اور کائنات کی ہر چیز اس کے ولی کے ساتھ وفا اور مخالفت کے امتحان میں ڈالی جاتی ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمام جانور انہیں بچانے کی کوشش کر رہے تھے تو چھپکلی واحد جاندار تھی جو آگ کو بھڑکانے کی کوشش کر رہی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت 16 یا 20 برس کے درمیان تھی۔ آپ کتنے عرصے آگ میں رہے، اس بارے میں 3 اقوال ہیں۔ کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ آپ 7 دن تک آگ میں رہے۔ مورخین کا بیان ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور لوگوں نے یہ عظیم منظر دیکھا کہ نمرود کی بھڑکائی ہوئی آگ انہیں نقصان نہیں پہنچا سکی، تو اس واقعے کے اثر سے حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام نے ایمان لے آیا۔ اسی طرح نمرود کی بیٹی رضا بھی ایمان لے آئی۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے اور حضرت سارہ علیہ السلام بھی آپ کے قریبی رشتہ دار تھیں۔ نمرود کی بیٹی رضا کے ایمان لانے کے بارے میں علامہ عبد الواحد بن محمد المفتی نے مارج النبوت میں لکھا ہے کہ رضا ایک نہایت ہوشیار اور ذہین لڑکی تھی۔ جب نمرود کی بیٹی رضا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جاتا دیکھا تو اس نے بار بار اپنے والد سے اصرار کیا کہ اسے بھی اس مینار پر جانے دیا جائے جہاں سے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ رہے تھے۔ نمرود نے اسے اجازت دے دی۔ جب وہ مینار پر پہنچی تو اس نے دیکھا کہ وہ آگ ایک شعلہ بن چکی ہے اور اس کے اندر ایک آتشی تخت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اس نے پکار کر کہا، اے ابراہیم، یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ یہ سب کیسے ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی آواز حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا دی۔ آپ نے جواب دیا، جس کے دل میں اللہ کی معرفت ہو اسے آگ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ رضا نے کہا، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں بھی آپ کے پاس آگ میں آ جاؤں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم کلمہ پڑھ لو تو ہمارے پاس آ سکتی ہو۔ چنانچہ اس نے کلمہ پڑھا اور آہستہ آہستہ آگ کے قریب پہنچی۔ حیرت انگیز طور پر آگ نے اسے بالکل نقصان نہ پہنچایا اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچ گئی۔ وہاں اس نے اپنے ایمان کی تجدید کی اور پھر اپنے والد کے گھر واپس چلی گئی۔ جب نمرود کو اپنی بیٹی کے ایمان لانے کی خبر ہوئی تو اس نے اسے توبہ کرنے پر مجبور کیا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اس نے ڈرا دھمکا کر بھی سمجھانا چاہا مگر اس نے پرواہ نہ کی۔ آخر کار نمرود نے جلادوں کو حکم دیا کہ اسے سزا دیں۔ جلادوں نے اسے سورج کے نیچے لٹکا دیا اور اس کے ہاتھ پاؤں میں کیل ٹھونک دیے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ رضا کو اپنے پاس لے آئیں۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر آ چکے تھے۔ آپ اسے اپنے ساتھ لے آئے اور پھر اس کی شادی اپنے بیٹے مدائن سے کر دی۔ حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی طرح وہ بھی اہل ایمان میں شامل ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ شرف عطا کیا کہ اس کی نسل میں انبیاء کرام آئے۔ یقیناً یہی اسلام کی خوبصورتی ہے کہ جو بھی اس کے دامن میں آتا ہے اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتے ہیں۔ اے اہل حق علماء، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ طرز عمل ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ باطل معبودوں کے مقابلے میں کسی خوف، درد اور تکلیف کی پرواہ نہ کی جائے۔ ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کی مدد ضرور شامل حال ہوگی اور آخر کار فتح حق ہی کی ہوگی۔ باطل معبود ہمیشہ کے لیے مٹ جائیں گے اور حق ہی غالب آئے گا۔